بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو انٹلیکچوئل اسلام کی اس نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے 28 رجب 1342 ہجری کی مناسبت سے۔ آج رجب کا مہینہ داخل ہو چکا ہے اور 1447 ہجری ہے۔ 105 سال ہجری کے گزر چکے اس واقعے کو۔ 28 رجب 1342 ہجری وہ وقت کہ جب خلافت کا خاتمہ کیا گیا، وہ وقت کہ جب مسلمانوں کے سر سے چھت چھین لی گئی، وہ وقت کہ جب مسلمانوں کی ڈھال توڑ دی گئی اور مسلمانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں یتیم چھوڑ دیا گیا۔ آج اس کی اہمیت کے اوپر اور اس کے متعلق موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران یوسفزئی۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکمل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے عمران صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں۔ مجھے شروع میں ذرا ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا بتائیں 28 رجب 1342 ہجری کی کیا سگنیفیکنس، کیا امپورٹنس ہے اور کیا ہوا تھا؟ دیکھیں 28 رجب 1342 ہجری جو ہے یہ وہ دن ہے جس دن مسلمان عملاً یتیم ہو گئے، مسلمانوں سے ان کا سائبان چھن گیا، مسلمان بے گھر لوگوں کی طرح تتر بتر ہو گئے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ وہ ریاست تھی جس کا انہدام ہوا، یہ وہ ریاست تھی جو کہ مدینہ میں 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اور یہ ریاست مدینہ سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے بغداد اور بغداد سے پھر استنبول منتقل ہوئی، اور صرف استنبول کے اندر 600 سال مسلمانوں کا دارالخلافہ رہا، اور یہ ریاست پھر انگریزوں کی سازشوں سے، عرب اور ترک غداروں کی ملی بھگت سے، اور کچھ آف کورس ہماری کمزوریاں بھی تھی جس کی وجہ سے اس کا انہدام ہوا۔ یہ وہ عظیم الشان ریاست تھی جو 1000 سال دنیا کی واحد سپر پاور رہی۔ یہ وہ ریاست تھی، اس کی عظمت یہ تھی کہ اس کو امریکہ خراج دیا کرتا تھا، اس کو چین خراج دیا کرتا تھا، اس کو روم خراج دیا کرتا تھا، مشرق و مغربہ میں خراج دیا کرتے تھے۔ یہ سب سے عظیم ریاست تھی مسلمانوں کی جو کنٹینیوس 1300 سال رہی۔ یہ ریاست علم و عرفان کا مینارہ تھی، یہ ریاست سائنس ٹیکنالوجی کا مرکز تھی۔ اس ریاست نے ذمیوں کی چوڑے مسلمانوں کی چوڑے ذمیوں کی بھی حفاظت کی۔ اس ریاست نے ہمارے نبی کی، ہمارے رب نبی کی، قرآن کی اور قبلے کی اور مسلمانوں کے جان و مال کی، عزت کی، عقیدے کی، سب کی حفاظت کی، حرمت کی حفاظت کی۔ اس ریاست کی موجودگی میں مسلمان ایک عورت کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ فرام مدینہ ٹل دا لاسٹ ڈے ہمارے نبی کی آنر پروٹیکٹڈ تھی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑی معاشی قوت تھی۔ اس نے مسلمانوں کی دولت کو بڑھایا، محفوظ کیا، مہنگائی کا خاتمہ کیا۔ یہ سب سے بڑی اکنامک پاور تھی دنیا کی، جس سائنس ٹیکنالوجی کا مرکز تھی، مغرب اس کا مکروز ہے آج۔ اور جب یہ ریاست گئی، جب یہ ریاست تقسیم ہوئی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، انہوں نے اس کا خاتمہ کیا، اس کے بعد ہم ٹکڑوں میں بنٹ گئے، بائی بائی کا دشمن ہو گیا، ہمارا شیرازہ بکھر گیا، آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے وسائل تقسیم ہو گئے، کفار اس پر غالب آ گئے، انہوں نے ایک نئے ورلڈ آرڈر کے ذریعے ہمیں جکڑ لیا، غلام بن گئے ہم۔ وہ جو گٹیا ترین لوگ ہیں، مغضوب علیہ لوگ ہیں، وہ آج مسلمانوں کے کب لیول پر قابض ہیں۔ وہ مسلمانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، عقیدہ، زمین، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، مفت کا مال بن گئے ہیں، بازاروں میں ہماری حرمت بنٹ رہی ہے۔ کفار ایسے اس کے اوپر ہمارے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں جیسے کہ یہ جس طرح دسترخوان کے اوپر بھوکے لوگ چڑھائی کرتے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی مسلمانوں کی اس خلافت کے انہدام کے بعد۔ تو اب یہ ریالٹی ہے کہ اسلام بطور دین ختم ہو چکا ہے۔ اسلام کی حیثیت سیکولر آرڈر کے نیچے ایک مذہب کی بن گئی ہے۔ یہ ہے جو ہم نے لوز کیا اس دن۔ یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے سانحات میں سے شاید ٹاپ نمبر پہ آئے گا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، اور ہمیں اس کو ریئلائز کرنا ہے، اور اس کا انہدام، اس خلافت کا انہدام اس کے دوبارہ قیام کا تقاضا کرتا ہے مسلمانوں سے۔ جزاک اللہ خیر عمران صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ مجھے یہ جو ابھی عمران صاحب نے ایک نقشہ کھینچا جس کے اندر انہوں نے کچھ مختصراً عظمت بیان کی، جو خلافت کی ریاست تھی وہ کس طرح ایک دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ریاست تھی، میں آپ سے سوال اسی کے اندر اگر میں تھوڑا سا تفصیل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں تفصیلاً بتائیں کہ خلافت کی جو ریاست تھی وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں، ورلڈ آرڈر میں یا عالمی منظرنامے کے اندر اس کا اثر و رسوخ کیسے تھا، ہمارے سامنے اگر کچھ تفصیلاً بیان کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں سب سے پہلے تو بالکل آخری دور سے شروع کرتا ہوں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی تو خلافت عثمانیہ دنیا کی 17 انڈسٹریلائز کنٹریز کے اگینسٹ کھڑی تھی۔
سینٹرل پاورز تھیں، جس میں کہ آٹومنز، ساتھ میں بلغاریہ، آسٹرین ہنگیرین امپائر اور جرمنی، یہ 4 ریاستیں، اور دوسری طرف دنیا کی 17، اٹلی، اسپین، انگلینڈ، فرانس، امریکہ، رشیا، مطلب یورپ کے تمام تقریباً کولونیلسٹ پاورز جو تھیں تو وہ ایک طرف تھیں اور اس طرف، اور 4 سال کے لیے آٹومن آرمی انڈیفیٹڈ تھی، بلکہ 2 آرمیز کو اپنی جرمنی کی ہیلپ کے لیے ایسٹرن فرنٹ کے اوپر بھیجا تھا۔ وہ قطب الامارہ کی بات آتی ہے، بغداد کے اندر، عراق کے اندر برٹش آرمی کو شکست دینا ہے، اسی طریقے سے رشین آرمی کو 2 فرنٹس کے اوپر شکست دینا ہے۔ وہ این انڈیفیٹڈ آرمی، وہ باقی سیاست اپنی جگہ پر کہ بعد میں کیا ہوا اور کس طریقے سے جو ہے تو فرسٹ ورلڈ وار کا خاتمہ ہوا تھا۔ کین یو امیجن کہ خلافت دنیا کی 17 انڈسٹریلائزڈ نیشنز کے خلاف جنگ کر رہی ہے۔ دس واز آور اسٹیٹس۔ اسلام نے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس ریاست کا، سلطنت کا، کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس کے حوالے جب یہ ذمہ داری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی بات آتی ہے، ہم نے 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے سملٹینیسلی، ایک ہی وقت میں۔ جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک 3 مہینے کے فرق کے ساتھ آگے پیچھے ہوئی ہیں، ہم نے سملٹینیسلی 2 سپر پاورز کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ان کو شکست دی ہے۔ دیکھیں، یہ وہ طاقت تھی کہ جب کس طرح کی حکومت گری، پرشین امپائر 1000 سال سے چلتی ہوئی امپائر گری، چائنا سے جا کر انہوں نے مدد مانگنے کی کوشش کی ہے، تو چائنیز اتھارٹیز نے ان کو سمپل اتنا کہا کہ ہم آپ کی ایسی قوم کے مقابلے میں ہیلپ کیسے کریں جو اگر پہاڑوں کو حکم کریں تو پہاڑ چل پڑیں۔ ٹھیک ہے، یہ کس ریاست کے لیے، کن کے لیے جو ہے تو یہ کلمات کہے جا رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے شاید آج سے 10 سال پہلے ریاست کا نام نہیں دیکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک ایسا، پھر یہ پورے 1300 سال کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بار بار جو ہے تو یہی ایپیسوڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارا نام، یعنی ایک بار جو ہے تو سویڈن ہی کے بادشاہ نے شکایت کی عثمانی جو ہے تو سلطان سے کہ مجھے دشمن ملک کے طرف سے حملہ کرنے کا خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، ہماری کچھ وردیاں ساتھ لے جاؤ، فوجی نہیں، فوجی طاقت نہیں، وردیاں لے جاؤ، بارڈر کے اوپر جو ہے تو بندے کھڑے کر دو، یونیفارم اپنے فوجیوں کو پہنا دو، دشمن حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، دس از آور اسٹیچر۔ ٹھیک ہے، وہ سلطان کہہ رہا ہوں، خلیفہ ہارون رشید صاحب کے وقت میں ایک رومی بادشاہ کو اس بات کی جرت ہوئی کہ وہ کہہ دے کہ یار ابھی تک ہم آپ کو جزیہ دیتے رہے ہیں، خراج دیتے رہے ہیں، پرانے لوگ کمزور تھے، اب میں جو ہوں تو اس بات کو کینسل کرتا ہوں۔ تو ان کو جو خط لکھا، اے رومی کتے، کافرہ کے بچے، کہ تم میرا جواب دیکھو گے، فوج تمہارے پاس آئے گی۔ میں آپ کے سامنے 1572 کا ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ 1572 کی بیٹل آف لپانٹو ہے، اٹس اے ویری ہسٹوریکل مطلب بیٹل، اور اس کو دنیا کی تاریخ ساز بیٹلز میں سے ایک بیٹل گنا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی تھی۔ اس شکست کے اس میں پورا مسلمانوں کا بحری بیڑا جنگ میں جو ہے تو اس کا نقصان ہو گیا، اور اسی جنگ کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر مسلمان خلیفہ نے نہ صرف یہ کہ اپنی نیول فورس کو اپنی پرانی اسٹرینتھ کے اوپر کھڑا کیا، بلکہ اس کی افادیت کو پروف کرنے کے لیے سائپرس، میڈیٹرینین کے اندر سب سے بڑا جزیرہ جو ہے تو وہ سائپرس کا ہے، تو سائپرس کو لے لیا۔ تو آئی تھنک سو، اف آئی ریمبر کریکٹلی، شاید ویانا کے سفیر کے ساتھ بات ہو رہی تھی، وزیر اعظم تھے آٹومن، اور ان سے اس نے آگے سے تانا دیا نا کہ لپانٹو میں ہم نے آپ کو شکست دی تھی۔ اس نے کہا تمہارا شکست دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی کی داڑھی شیو کر دو، داڑھی اگاتی ہے۔ ہمارا سائپرس لینا ایسے ہی جیسے کسی کی بازو کاٹ دو، بازو دوبارہ نہیں اگتی۔ لیکن دس از، اور وہ بیٹل آف لپانٹو کی بات آتی ہے تو یورپ کی یونیفائڈ نیوی تھی جو کہ مسلمانوں کی نیوی کے خلاف آئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس میڈیٹرینین کو پچھلے جو ہے تو تقریباً 200 سال سے ہم ڈومینیٹ کرتے آ رہے تھے، اور اگلے 100 سال کے لیے پھر بھی یہ ڈومیننس چلتا رہا۔ اس میں میڈیٹرینین کے اندر جو ہے کوئی یورپین نیول فورس مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا جس وقت جو ہے تو خیر الدین بابروسا، اور پھر ان کے بعد یعنی ان کے بڑے بھائی تھے عروج پاشا، اور پھر ان کے بعد حسن پاشا، اور یہ پورے تقریباً 100-150 سال بنتے ہیں جہاں ان پیرلل تھے۔ یہی تاریخ آپ کو مسلسل بار بار ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ بھلے آپ ایسٹ کی طرف جائیں، یعنی ہندوستان کی طرف آتے ہیں، شہاب الدین غوری صاحب ہیں، محمود غزنوی کی بات آتی ہے کہ پورے ہندوستان کی اگر یونائٹڈ فورس بھی سامنے آتی ہے، ظہیر الدین
بابر کی اگر جنگ کی بات آتی ہے، جب خاص طور پر انہوں نے ابراہیم لودھی سے حکومت لے لی تھی اور ناردرن انڈیا کے تمام ہندو فوجیں وغیرہ یہ جمع ہو کر آ گئی تھیں، تو اس وقت مسلمان تھوڑے سے ڈر بھی گئے. انہوں نے کہا کہ یار اگر مرنا ہی ہے تو دلیری کے ساتھ مرنا چاہیے. اینڈ دیٹ واز دی اونلی تھنگ. ایک جملے نے پوری کی پوری فوج کو ریلی اپ کر دیا کہ یار ہم تو مسلمان ہیں، ہم دلیری کے ساتھ لڑتے ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بنیادی طور پر بار بار رپیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گی کہ ہماری یعنی دنیا کے جس کونے کے اندر بھی آپ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو مسلمانوں کے اندر ایک پارٹیکولر مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے، ایک سپیریئر مائنڈ سیٹ، ایک ڈومیننس کا مائنڈ سیٹ کہ ہم اللہ کی طرف سے مکلف ہیں اور ہم جو ہیں تو اس آئیڈیا کو لے کر چلتے ہیں. ہم نے کسی سے دبنا نہیں ہے، ہم نے جو ہے تو کسی سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے. اسی لیے مراکش، ٹھیک ہے، آج اس کو اٹھا کے دیکھ لیجیے اس کا سائز کتنا ہے. تو مراکش کے اندر جو سلطان موجود ہے وہ امریکہ سے خراج لے رہا تھا. ٹھیک ہے، عربی زبان کے اندر کانٹریکٹ لکھا گیا بٹوین دی امریکن گورنمنٹ اینڈ مراکش کے جو سلطان تھے، جو کہ بنیادی طور پر آٹومن خلافت ہی کے گورنر تھے، اسی کے ایکسٹینشن تھی. اور امریکی تاریخ کے اندر دی اونلی ڈاکومنٹ جو کہ کسی فارن لینگویج کے اندر لکھی گئی وہ عربی زبان کے اندر خراج کا یہ ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری وقت تھی. تو دنیا اگر ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہے، اسی لیے دیکھیں جس ٹائم بات آتی ہے انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کی، ہمارے سامنے انگریز کی تاریخ شروع کی جاتی ہے جنگ پلاسی 1757 سے. ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ یار جہانگیر کے دربار میں انگریز سفیر کے داخل ہونے کے لیے اس کو 2 سال انتظار کرنا پڑا. اس کو وہاں جا کر زمینوں پر اپنی ناک رگڑ کر کہنا پڑتا ہے کہ یار ہمیں آپ نے جو ہے تو یہاں آنے کا موقع دیا، ہماری بڑی عزت افزائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دس از آور اسٹیچر کہ یہ وہ یعنی ہمارے خطوں کے اندر سمپلی جو ہے تو وہ بھلے اسپین کی بات ہو، افریقن ہمارے جو ہے تو اسی طریقے سے مختلف سلطنتیں ہوں، یا ہندوستان کی بات ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے تو سینٹرل ایشین جو ہیں تو ہماری مختلف سلطنتیں وغیرہ موجود تھی. ویئر ایور وہاں پر وہ یورپینس کی بات ہو، چائنیز کی بات ہو. دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، ہماری ڈومیننس کی جب بات آتی ہے، لاسٹ چائنیز جو ڈائنسٹی تھی، چنگ ڈائنسٹی تھی، 300 سال تک رہی، اس سے پیچھے منگ ڈائنسٹی تھی. اسلام واز سو ان فیشن. ٹھیک ہے، اگر آپ نے دنیا میں کہیں پہ بھی حکومت کرنی ہے تو آپ کے پاس ملٹری مسلمان ہونی چاہیے، آپ کے پاس فائنانسز مسلمان کے ہونے چاہیے. منگ ڈائنسٹی کے انڈر ٹھیک ہے بادشاہ جو تھا تو وہ چائنیز تھا، مگر اس کے نیچے اس کا فائنانسز، اس کے ملٹری جو ہے تو وہ سارے کے سارے مسلمانوں کی تھی. اس کا امیر البحر جو ہے تو ینگ زی کے نام سے مشہور ہے، اس کے ٹریولز ینگ زی کے نام سے اس کے ٹریولز مشہور ہیں. اسے 7 دنیا کے جو ہیں تو چکر لگانے کی کوشش کی تھی. اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کے 7 چکروں کے بعد پھر ایمپرر نے جو ہے تو اس کے جو ٹریول لاگز وغیرہ ہیں ان کو ضائع کروایا. پورا بحری بیڑا جو ہے تو اسے جلوا دے کرنے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مہاراجا ہندو ہوگا، فوج نیچے مسلمان ہوگی. حیدر علی کرناٹکا میں جا کر کیسے بادشاہ بنا، کیسے سلطان بنا؟ ٹیپو سلطان جو ہے ساؤتھ انڈیا کے اندر ایک ہندو آبادی کے اوپر کیسے سلطان بن گیا؟ یہ فیشن تھا کہ جہاں کہیں آپ نے اگر حکومت کرنی ہے تو آپ کے پاس فوج مسلمان کی ہونی چاہیے. پورے ہندوستان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بنگال سے لے کر جو ہے تو کندہار تک، جہاں کہیں جس کی بھی حکومت ہوگی اس کے پاس فوج مسلمان ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی لڑنے والا آپ کو نہیں ملے گا. یہ مسلمان ڈومیننس تھی. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی ڈومیننس تھی دنیا کے اندر. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 632 عیسوی کے اندر فوت ہو رہے ہیں، اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اس وقت سے لے کر عالمگیر کے وقت تک 1706 1100-1200 سال بنتے ہیں. ان 1200 سالوں میں اگر کوئی ملٹری پاور موجود تھی تو وہ مسلمانوں کی ملٹری پاور موجود تھی. کسی نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا تھا، ان کو تمام اپنی دنیا کی، یعنی آپ اندازہ کیجئے قبلہ اول کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ویانا، گریس، پورے یورپ کی کمبائنڈ آرمیز آ رہی ہیں مسلمانوں کے ایک گورنر کے ساتھ لڑنے کے لیے. نور الدین زنگی صاحب حلب کے ایک گورنر تھے، ایک صوبے کے گورنر ہیں. ایک صوبے کا گورنر جو ہے تو یورپ کی کمبائنڈ فوج کے ساتھ لڑ رہا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھ سے جو ہے تو بیت المقدس چلا گیا. اس کو واپس کس نے حاصل کیا؟ صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے. ٹھیک ہے،
نجم اسد الدین شیرکو، اور اسد الدین شیرکو کا آگے بھتیجا تھا صلاح الدین ایوبی، اور وہ پھر جو ہیں تو یورپ کی، جس میں رچرڈ دی لائن ہارٹ، ٹھیک ہے، انگلینڈ کا بادشاہ ہے، فرانس کا بادشاہ ہے، جرمنی کا بادشاہ ہے، وہ سارے کمبائن ہو کر آ گئے ہمارے ایک گورنر کے آگے اس کے آگے فوجی کمانڈر کے بھتیجے کے ساتھ لڑنے کے لیے. دس واز آور اسٹیچر. یہ ہماری پوزیشن تھی دنیا کے اوپر کہ ہمارے صوبے دار، ٹھیک ہے، محمود غزنوی کون تھا؟ ایک صوبے دار تھا نا جو ہندوستان میں داخل ہو رہا ہے. یوسف ابن تاشفین کون تھا؟ ایک صوبے دار تھا نا مراکش کا، تونیزی کا، جو کہ اسپین کے اندر جا کر پوری کی پوری ریاست کو ریسکیو کر رہا ہے. ہمارے صوبے دار جو ہیں تو دنیا کی ریاستوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی ہوتے تھے. ہمیں تو آج تک، پہلے خلفائے راشدین کے زمانے کو چھوڑ کر آج تک اپنے تمام ریسورسز کو پول کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے کہ ہم کسی دشمن کے ساتھ ڈیل کریں. ہمارے علاقے کے صوبے جو ہوتے تھے، صوبے دار جو ہوتے تھے، وہ انف تھے کہ ہم چنگیز خان جیسی طاقتوں کو اور صلیبی طاقتوں کو ہینڈل کر سکیں. چنگیزی فوجوں کو، ہلاکو خان کی فوجوں کو ہمارے مصر کے ممالک تھے، انہوں نے شکست دی نا. ایک صوبے کی طاقت تھی، ایک صوبے کی. ہماری طاقتیں پول نہیں ہوئی کہ ہم کہیں کہ ہم نے مراکش سے انڈونیشیا تک تمام افواج کو جمع کیے پھر ہم نے لڑنے. اگر ہم تمام طاقت، خیر اس وقت کے لاجسٹکس مطابق تو شاید اسی سے پاسبل بھی نہیں تھا. امیجن کیجیے کہ ہم کسی ایک دشمن کے خلاف تمام مراکش سے انڈونیشیا تک تمام ریسورسز کو پول کریں، پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو کہ ہم ریکگنائز نہیں کرتے. آج کل کے زمانے میں یہ چیز ممکن ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ اسلام کی امپلیمنٹیشن کی تاریخ ہے، اسلام کی عظمت کی تاریخ ہے، اور اس بیسس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا، جو عزت دی ہے، ٹھیک ہے، دنیا نے اس کو اسی طریقے سے دیکھا ہے. They know exactly. برٹش پرائم منسٹر ہے ولیم گلیڈسٹون، اس کا کہ جس وقت تک مسلمانوں کے پاس یہ کتاب ہے ہم ان پر رول نہیں کر سکتے. یہ وہ مینٹالٹی ہے رائچسنس کی کہ ہم اللہ کی طرف سے مکلف ہیں کہ ہم نے دنیا تک یہ سینس آف obligation لے کر جانا ہے. اسی نے ہمیں وہ طاقت پھر ہمارے اندر بھری ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی، آپ انڈونیشیا کی مثال اٹھا لیجئے، وہاں پر مسلمان تاجر جو ہیں اسلام لے کر گئے ہیں. جیسے ہی پہلے راجہ نے اسلام قبول کیا، آچھے جو ہے تو ان کا جو پیننسلا ہے وہاں پر، اور اس کے بعد اس سے کہا اچھا یہ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسلام کو لے کر باقی تمام علاقوں تک چلا جاؤں. اور وہ آچھے سے نکل کر ملیشیا، انڈونیشیا کے آرچیپیلاگو کی جب بات آتی ہے، تمام کے تمام جزائر تک اسلام کو پہنچانے والے آچھے کی آبادی تھی. ہم جہاں کہیں پہ بھی، جس قوم نے بھی اسلام کو قبول ایک بار کر لیا، دے انڈرسٹوڈ کہ ان کا کام اب جو ہے تو ڈومینیٹ کرنا ہے، اسلام کو جو ہے تو اوپر والی پوزیشن پر لے کر آنا. ہاں صاحب، وہ عثمانی خلیفہ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اے بادلو، تم جہاں برسنا چاہو برس لو، لیکن تمہارا خراج ہمارے بیت المال میں ہی آئے گا. یعنی کہاں جاؤ گے، جدھر بھی جاؤ گے، مسلمانوں کی سرزمینیں ہیں، وہ خراج آئے گا، خراج ہمارے پاس پہنچے گا. یہ تھی مسلمانوں کی عظمت. عمران صاحب، کافی تفصیلی نقشہ ہمارے سامنے جو اسلامک اسٹیٹ کی خلافت کی جو ڈومیننس تھی، یہیں سے ایک نقطہ جو کچھ لوگ اٹھاتے ہیں، میں اس کی طرف اگر آنا چاہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہر لیڈنگ پاور یا سپر پاور ڈومینیٹ ہی کرتی ہے. تو وہ تھوڑا سا کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جیسے آج ایک امپیریلسٹ قسم کا دور چلا، اور برطانیہ سے لے کر، امریکہ سے لے کر پوری دنیا پہ انہوں نے اپنا راج ایکسٹینڈ کیا اور وہاں سے لوٹ مار کیا ریسورسز کا. تو کچھ ایک نقطہ اٹھاتے ہیں اور وہ موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ کی ڈومیننس بھی ایسی ہی تھی، اور آپ بھی دوسرے لوگوں کے علاقوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی ڈومیننس لے کر گئے، جیسے کہ آج کی امپیریلسٹ اسٹیٹ لے کر جاتی ہے. تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا ہمیں وضاحت کر دیں اس بارے میں. ایبسلیوٹلی ریڈیکولس. یہ آرگومنٹ بن ہی نہیں سکتا نا. مطلب کچھ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، کوئی دلیل تو دینا. دیکھیں مسلمانوں کا، مسلمان 3 کنٹیننٹس تک پہنچے ہیں، اور مدینہ سے نکلے نا، مدینہ سے اسلامی ریاست قائم ہوئی، روم، پرشیا، ایسٹ ویسٹ، ہر جگہ مسلمان پہنچے ہیں. کہاں کے وسائل اٹھا کر وہ مدینہ لے کر آئیں، بتائیں ذرا. مدینہ میں قحط تھا اور مصر سے غلے کے اونٹ آ رہے تھے کیونکہ وہاں پہ خوشحالی تھی. کیوں بھائی؟ کیسے یہ آرگومنٹ کہاں سے آ گیا؟ جب ہندوستان پہ انگریز آئے تھے، ویل نون فگرز ہیں، اب کافی پاپولر ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں، کہ 27% دنیا کی جی ڈی پی وہ ہندوستان ہوا کر گولڈن سپیرو، سونے کی چڑیا تھا. اور جب وہ گئے تو کتنا جی ڈی پی رہ گیا دنیا کا؟ یہ 2 to 3%. یہاں سے بلینز آف ڈالر، ون آف دا اسٹیمیٹ ریسنٹ کچھ آکسفورڈ کی کوئی ریسرچ تھی،
$45 ट्रिलियन की दौलत वो लूट के गए. बैटल ऑफ पिलासी जिसका अभी जिक्र हुआ, उसके पैसों से बैटल ऑफ पिलासी, जंग पिलासी 1757 में हुई और 1760s में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था ब्रिटिश के अंदर. वो कहां से फाइनेंस हुआ? हमारे पैसों से फाइनेंस हुआ. बंगाल के लूम मिल्स और ये सब कुछ बर्बाद करके मैनचेस्टर और बर्मिंघम और लंदन के अंदर फैक्ट्रियां खड़ी की थी. हमें बताएं, हमारा मरकज तो मदीना था, तो बुखारा कैसे तरक्की याफ्ता हो गया? समरकंद कैसे खुशहाली का मरकज बन गया? दमिश्क किस तरह से इल्म और इरफान का मरकज बन गया? बगदाद कैसे दुनिया का एक सुप्रीम पावर बन गया? गरनाता कैसे इतना अजीम रियासत बन गई? कुर्तबा किस तरह से ऐसी रियासत बन गई जैसे शहर बन गया जिसकी मिसालें यूरोप में नहीं मिलती थी? कुर्तबा में कैसे हो गया? कुर्तबा को हमें लूट कर सूट कर वापस क्यों नहीं लेकर आए अपने कैपिटल में? कैसे? आज दुनिया में भूख और नंग का निशान कौन सी रियासतें हैं? अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है या फिर एशिया की कुछ स्टेट्स हैं जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं. इस्लामिक स्टेट में टम्बकटू, जो माली का कैपिटल, वो गोल्ड का मरकज था. ये जो रिचेस्ट मियां मनसा का हम बात करते हैं, रिचेस्ट मैन, वो कहां का था? अफ्रीका का था. अफ्रीका खुशहाली का, तहजीब का और माशी खुशहाली का मरकज था. एशिया की दौलत, जिसका मैंने अभी हमने जिक्र किया, हिंदुस्तान का, इतनी दौलत थी यहां पे. वो एक कोट है जो कि कई रिपोर्ट होता है अक्सर नेट पे कि कोई बैगर और कोई तीफ नहीं था. सारे चोरियां खत्म कर दी थी टीपू सुल्तान ने 2-3 सालों के अंदर. खुशहाली थी. ये इस्लामिक स्टेट इंपीरियलिज्म कर रही थी, वो दौलत लूट के मरकज में जमा कर रही थी. तो हम जहां पहुंचे, मुझे बताएं ना, कौन सी जगह को लूट कर वो कहां पे लेके गए ना. हम तो आपको कोलोनियलिज्म की मिसालें दे सकते हैं ना, कि यहां से उन्होंने उठाया और यहां लेके गए. ये फ्रांस के पास जो दौलत है, ये दौलत सारी अफ्रीका की दौलत है, हमें पता है ना. इंग्लैंड के पास जो दौलत है वो एशिया और मिडल ईस्ट वगैरह की दौलत है, हमें पता है. अफ्रीका की दौलत है, हमें नजर आता है. डिटेल्स हैं, डेटा है, स्टैटिस्टिक्स हैं, फिगर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, सब कुछ मौजूद है ना. अब बताएं, कौन सी जगह की दौलत लूट कर हम कहां लेके गए थे? हमारी पूरी स्टेट में ज़कात लेने वाले नहीं मिलते थे. हमारे पास 600 सालों में 200 हाथ कटे, चोरियां ही नहीं थी. हमारे पास जो हमारी जो रियलिटी है, आज सरकारी जो डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान का, एफबीआर का, इस साल का जो बजट है, उसके मुताबिक 13,000 अरब का टैक्स जमा होगा, 10,000 हम सूद देंगे. ये बन गया है डेमोक्रेसी के अंदर. मुझे कोई ऐसी स्टेटिस्टिक, कोई खिलाफत का बता सकता है? आज 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं. 2.25 करोड़ बच्चे, 45% गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं. यह हालत कर दी है इस सिस्टम ने. मुझे कोई इस्लामिक स्टेट में ऐसी कोई एक फिगर बता सकता है? आज स्टंटेड ग्रोथ की बात की जाती है, 40 से 45% बच्चों की मेल न्यूट्रिशन है. मुझे इस्लामिक स्टेट में कोई एक सब मिसाल ऐसी कोई दे सकता है? ये आप किस तरह से इसको इंपीरियलिज्म कह सकते हैं? मुझे बताएं कि हमने गुलामों को बादशाह नहीं बनाया. हिंदुस्तान पे खानदान गुलामा की जो हुकूमत थी, अल्तमश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन बिलबन, ये कौन थे? जो ममालिक हुक्मरान थे, वो गुलाम नहीं थे. हमने गुलामों को हुक्मरान बनाया है. आप क्या बात कर रहे हैं? एक दफा जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, जो इलाका इस्लामी रियासत के अंदर आ गया, हमारे कैपिटल में और इस इलाके में कोई फर्क नहीं है. कोई फर्क नहीं है. हम कॉलोनीज नहीं बनाते. वो हमारे रियासत का वैसे ही हिस्सा है जिस तरह के वो ओरिजिनल एरिया हमारा हिस्सा था. सब शहरियों के एक हुकूक हैं. हमारी कोर्ट्स हैं. हर बंदे को कोर्ट में वही राइट मिलेगा. किसी का राइट छीना नहीं जा सकता. काजी खलीफा की भी नहीं सुनता. तो दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस किस्म का वो क्लेम है जिसकी कोई बुनियाद मौजूद नहीं है. बहुत शुक्रिया इमरान साहब. डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम इस्लामिक स्टेट की जो मिलिट्री पावर है, जो मिलिट्री डोमिनेंस है और कुछ इकोनॉमिक डोमिनेंस, वो तो हम सुनते रहते हैं. लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो इल्म की फील्ड के अंदर, नॉलेज की फील्ड के अंदर, साइंस की फील्ड के अंदर इस्लामिक स्टेट ने क्या शो किया, क्या असर व रसूख रखा और क्या डोमिनेंस थी उसकी? जज़ाकल्लाह खैर. देखें, रियासत या मैं सिविलाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ शायद ज़्यादा बेहतर होगा, कि कोई सिविलाइजेशन जब डोमिनेट करती है और तमाम दुनिया की इमेजिनेशंस को कैप्चर करती है. एक अमेरिकन यानी अमेरिका का पब्लिक PBS कहते हैं, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो है, तो
گورنمنٹ اونڈ مطلب وہ ادارہ ہے، انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی اسلام کے اوپر، اس کا نام تھا ایمپائر آف فیتھ، اور اس کے اندر بہت خوبصورت ویژولز ہیں، اور اس میں اسلام کی کلچرل ڈومیننس کی جو ہیں تو مثالیں دی گئی ہیں کہ اس وقت بھی آپ اٹلی چلے جائیں، جو وہاں پر پرانے چرچ ہیں، تو ان چرچوں کے اندر ان کے اپنی جو مقدس فگرز ہیں، ان کے کپڑے جو ہیں تو ان کے اوپر عربک کے اندر لکھا ہوا بھی موجود ہے، ان کا ڈریس جو ہے تو وہ عربوں جیسا ہے، مسلمانوں جیسا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کی سویلائزیشنل کلچرل ڈومیننس ایگزسٹ کرتی تھی۔ یہ جو ڈومیننس آتی ہے، لازمی بات ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے تو اس بیسس پر نہیں ہے کہ آپ کو آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ دوسرے کے سر پہ پہنچ گئے اور کہا کہ اچھا بھائی تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارے ساتھ 1 2 3 کر دوں گا، نہیں، بلکہ آپ کو ورلڈ ویژن کے ساتھ، اپنا جو ویژن ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنی اکانومی کو، آپ نے اپنی سائنسز کو، آپ نے اپنی انڈسٹری کو، آپ نے اپنے یعنی تمام کی تمام فیکلٹیز کو جو ہے تو اس کے ساتھ الائن کرنا ہے۔ اس لیے مسلمان جو ہیں جس ٹائم مطلب یہ بات آتی ہے کہ کلچرل ڈومیننس کی پوزیشن کے پاس آ گئی، تو ان کے پاس سائنٹیفک ڈومیننس بھی ایگزسٹ کرتی تھی۔ آج جس چیز کو سائنٹیفک میتھڈ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کی بیسس کے اوپر یورپ کہتا ہے کہ یار ہم تو سائنٹیفک بیسس کے اوپر چیزوں کو پرکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، سائنٹیفک میتھڈ یہ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان اس بیسس کے اوپر اپنے، وہ بھلے فلکیات کی بات ہو، بھلے جو ہے تو اس کا تعلق آپٹکس کے ساتھ ہو، بھلے اس کا تعلق کیمسٹری کے ساتھ ہو، بھلے اس کا تعلق جو ہے تو میٹلرجی کے ساتھ ہو، جون سی بھی سائنسز آپ اٹھا لیں گے تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ سائنٹیفک میتھڈ کی بیسس کے اوپر کس طریقے سے وہ اس کو آگے لے کر چلیں۔ یعنی ہم نے مثال ایک تحفتاً گھڑی آٹومیٹا، ایک آٹومیٹک گھڑی بیچی انگلینڈ کے بادشاہ کے پاس، اور وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ یار اس میں جن بھوت ہے، پتہ نہیں یہ کیسے چل رہی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ وہ ہیں کہ بیسیکلی آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اس بات کے اوپر اسٹیبلش ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کتابیں کتنی ہیں۔ آپ نے اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ میں بڑے سٹیٹس والا ہوں، سوشل سٹیٹس آپ نے شو کرنا ہے، تو آپ نے لائبریری اپنی شو کرنی ہے کہ میرے پاس کتنی ہزاروں کتابوں کا جو ہے مجموعہ ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب پورے یورپ کے اندر تمام کتابیں اگر جمع کر لی جائیں تو وہ شاید چند ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گی، وہ بھی 2 3 گرجوں کے اندر تالوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ مسلمان جو ہیں رسول اللہ، یعنی ان کو نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات ہیں کہ دے نیڈ ٹو بی ان اے ڈومینیٹنگ پوزیشن ہر فیلڈ کے لحاظ سے، تو آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے۔ اس لیے دنیا کا بہترین سٹیل جو تھا تو وہ یہاں ہندوستان میں بن رہا تھا۔ ہماری اگر گنز کی بات آتی ہے، آرٹلری کی بات آتی ہے، دنیا میں جو ہے تو سب سے بہترین تھی۔ ہماری شپ بلڈنگ انڈسٹری دنیا کی سب سے بہترین تھی، ہمارے کپڑے کی انڈسٹری دنیا کی سب سے بہترین تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیز دیکھیں، اس میں ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آئی ہوپ کہ ویورز جو ہیں تو اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو ہے آپ کے سامنے بے تحاشا یوٹیوب کی ویڈیوز کھل جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں ڈیماسکس اسٹیل۔ کہ ڈیماسکس اسٹیل is considered to be one of the reasons for the military superiority of Muslims. کہ یہ ایسا اسٹیل تھا، ہر قسم کی ڈھال کو اور ہر قسم کی زرہ کو اور ہر قسم کے آرمر کو وہ کاٹ دیتی تھی، اور یہ ڈیماسکس اسٹیل بنانے کا طریقہ جو ہے تو معدوم ہو گیا تھا، ایکسٹنکٹ ہو گیا، پتہ نہیں لگا یار، کیونکہ گن پاؤڈر انڈسٹری آ گئی، بیچ میں گنز آ گئیں، یہ بیچ میں سے نکل گئی۔ اب اس کو ری انجینئر کیا گیا، ریورس انجینئر کیا گیا ہے، وہ اس کی علیحدہ کہانی ہے کہ وہ کیسے ہوا اور کیا نہیں ہوا، اور آج کل آلموسٹ آپ کو یعنی ملینز کی تعداد میں ویڈیوز مل جائیں گی، وہ ڈیماسکس اسٹیل کو ریپروڈیوس کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے تو استعمال کیا جا رہا ہے۔ وی ڈومینیٹڈ ان ایوری فیلڈ دیٹ وی کیم ان ٹو، ہر لحاظ سے، وہ طب کی بات ہو، وہ انجینئرنگ کی بات ہو، وہ مٹیریلز کی بات ہو، ایگریکلچر کی بات ہو، ٹھیک ہے، کراپ روٹیشن کا آئیڈیا کہ اٹس اے ویری کامن انڈرسٹینڈنگ کہ ایک ہی فصل اگر آپ لگاتے رہیں گے، زمین کی ییلڈ یا زمین کی پیداواری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ کراپ روٹیشن جس کے ذریعے سے زمین کی ہیلتھ جو ہے تو وہ برقرار رکھی جاتی ہے، اٹ واز این ایگریکلچرل ریولوشن، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہی ہوتا تھا، ایک زمین سے آپ نے 10 سال پیداوار حاصل کی ہے، اگلی جگہ پہ جاؤ، اس کے بعد اگلی جگہ پہ جاؤ، اس کے بعد اگلی جگہ پہ جاؤ۔ Now this was the first time کہ جو آپ کے پاس زمین انڈر کلٹیویشن آئی ہے، آپ اس زمین کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو جو ہے تو برقرار رکھ سک رہے ہیں، اسے کنٹینیوسلی جو ہے تو نہ صرف یہ کہ لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم اسی سے خراج مل رہا ہوتا ہے ریاست کو۔ مسلمانوں کی اسپیشلی جس ٹائم بات آتی ہے، میں کہوں گا اگین، وہ بھلے جو ہے تو ان کے اپنے فائنانسز، انڈسٹریز کی بات ہو یا ملٹری پاورز کی بات ہو،
ہم ٹرانسفارمیٹیو قسم کی انڈسٹریز لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, جس ٹائم سلطان محمد فاتح نے 30 انچ بور کی ایک 72 فٹ لمبی تقریباً جو ہے تو انہوں نے بڑی توپ بنا لی. ٹرانسفارمیٹیو ایفیکٹ تھا اس کا, قلعے ختم ہو گئے. استنبول کی 3 فصیلیں تھیں, ایک کے پیچھے دوسری کے پیچھے تیسری, ایک فصیل جو ہے 20-20 فٹ کی فصیل تھی کہ بھائی یہ انپینیٹریبل ہیں, پچھلے 1000 سال سے یہاں پہ کوئی داخل نہیں ہو سکا. اور وہ جو 30 انچ قطر کا مطلب اتنا بڑا گولا جا کر اس کو لگا. اب اس کے بعد جو ہے تو پھر قلعے بنانے کی کوئی خاص کانٹیکس رہا نہیں. ٹھیک ہے, آپ پشتے بناتے ہیں تاکہ دشمن کے فائر سے آپ اپنے کو پروٹیکٹ کر سکیں, مگر قلعوں کا زمانہ ختم ہو گیا. ٹیپو سلطان صاحب کی بات آتی ہے, راکٹس کا ان کو کریڈٹ جاتا ہے, اسی طریقے سے شپ بلڈنگ کے اندر, اسی طریقے سے فائر والی. ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس مسکٹ بیئرنگ آرمی ہے, مسکٹ کو لوڈ کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, آپ کیسے ان کو صف کھڑا کرتے ہیں, پہلی رو کیسے استعمال کرتی ہے, اور آپ اس کا جو فائر پاور ہے اس کو ایمپلیفائی کیسے کرتے ہیں. دیر سو مینی, مطلب ہر ایک فیلڈ کے اندر آپ کو انوویشن نظر آئے گی, سب کچھ نظر آئے گا. اچھا, میں اس میں ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, دوسری جنگ عظیم سے پہلے سائنٹیفک لینڈسکیپ کے اوپر امریکہ کا وجود نہیں ہے. امریکہ نے انٹرنیشنل آرڈر کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری لی ہے. بلکہ اس میں ایک قصہ ہے, وہ ہے ایک بریف کیس کا, کہ کیسے برٹن جو ہے تو ایک بریف کیس لے کے گیا ہے واشنگٹن میں, اور کیسے اس کو کائنڈ آف جو ہے میں کہوں گا کہ یعنی فورس کیا ہے, کمپیل کیا ہے کہ وہ جنگ کا حصہ بنے. اور کہتے ہیں وہ بریف کیس جو تھا انسٹرومنٹل تھا ان دی امریکن ڈیسیژن میکرز ڈیسیژن. اس بریف کیس کے اندر اس وقت کی گراؤنڈ بریکنگ ٹیکنالوجیز تھیں, وہ بھلے جو ہے تو ریڈارز کے حوالے سے ہوں یا دوسری. اینڈ ونس دیٹ ٹیکنالوجی کیم ان, تو اس کے بعد امریکہ جو ہے تو اس میں شامل ہوا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے سائنسدانوں کو اغوا کر کے ادھر لے کر آنا. اب ورلڈ ویژن الائن ہو رہا ہے. جب ورلڈ ویژن الائن ہوتا ہے, آپ ریسورسز کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو جو ہے تو سائنٹیفک میں کہوں گا نالج کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے یا آگے بڑھتے ہوئے یا سولوشنز دیتے ہوئے یا نئی ایجادیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا. دوسری جنگ عظیم سے پہلے مجھے امریکہ کا کنٹریبیوشن بتائیں نا, ان کے سائنسدانوں کی کنٹریبیوشن بتائیں نا. آج ہمیں ورلڈ ویژن کے بغیر سائنس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. ورلڈ ویژن کے بغیر سائنس میں کنٹریبیوٹ کرنا امریکہ کے پیٹنٹ والٹس کو بھرنے کے برابر ہے, ان کے ورلڈ ویژن کو سپورٹ کرنے کے برابر ہے. وہ امریکہ کی بات ہو یا چائنا کی بات ہو, میری ریسرچ ہوگی, میرے جو مطلب ذہین اور قابل سائنسدان ہیں, انجینئرس ہیں, ان کا کام دوسرے ورلڈ ویژن کو سپورٹ کرنا بن جائے گا. اپنا جس ٹائم ورلڈ ویژن ہوگا وہ جب لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا, تو اس کے لیے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ انڈیویجولز بھی موٹیویٹڈ ہوں گے. دے وڈ بی لوکنگ فارورڈ ٹو اچیو سم تھنگ جو کہ اسلام نے ان کے لیے بحیثیت خوشخبری کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سلطان محمد فاتح کے لیے یہ بحیثیت ایک تمغے کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ یار کیا امیر ہوگا اور کیا فوج ہوگی جو استنبول کو فتح کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس نے توپ بنوائی. پھر بھی جو ہے تو وہ سیج کو نہیں توڑ سک رہے تھے. دین کیم اپ ود انادر آئیڈیا جو کہ دنیا میں نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ بعد میں کبھی ہوگا. وہ پہاڑ کے اوپر سے, خشکی کے اوپر سے جو ہے تو اپنے بحری بیڑے کو لے کر گیا ہے تاکہ استنبول کا سیج مکمل ہو سکے. ورلڈ ویژن ہوگا آپ کے سامنے تو آپ کے پاس کریٹیوٹی آئے گی نا, انوویشن آئے گی نا, انجینوٹی آئے گی نا. اس کے بغیر جو ہے تو آپ سمپل دوسرے ورلڈ آرڈر کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, دوسروں کے پیٹنٹ والٹس آپ بھر رہے ہوں گے, دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنا رہے ہوں گے, آپ کو خود کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو خالی یہ کہنا کہ سائنس میں آگے بڑھو, سائنس میں آگے بڑھو, سائنس میں آگے بڑھو, اٹ اونلی مینس کہ ہم دوسروں کے ایجنڈا کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں. اگر اپنا میرا ایجنڈا ہوگا, اپنا ورلڈ ویژن ہوگا, اس کے لیے جیسی جو ہیں تو سب سے پہلے اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ول اور قربانی کا جذبہ اس ورلڈ ویژن سے آ رہا ہوگا. مطلب اس میں نا ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آٹومنز بیسیکلی اس لیے کولیپس ہوئے کہ ہم سائنس پہ توجہ نہیں دے سکے, کیونکہ ہمارا یہ وہ ٹپیکل نیریٹو ہے جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. مغل عیاشی کر رہے تھے, انگریز آکسفورڈ بنا رہے تھے, وہ تاج محل بنا رہے تھے, اور ہم یہاں پہ. دس از ناٹ ٹرو. مسلمانوں کا زوال اس سے نہیں ہوا. مسلمانوں کا زوال اس سے نہیں ہوا کہ ہم سائنس میں پیچھے رہ گئے تھے. مثال کے طور پہ رائٹ برادران نے جہاز کب اڑا تھا؟ 1901. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس 1908 کے اراؤنڈ ہمارے پاس اپنی ایئر فورس تھی جو دنیا کا پہلا جو ابدوز ہے, سیکنڈ شاید کنٹری تھی, اوٹومن کیلیفٹ, جس کے پاس اب 1886 میں ہمارے پاس سب میرین تھی ہماری اپنی.
جو دنیا کا میٹرو اسٹیشن ہے پہلا لندن میں بنا ہے, سیکنڈ ہمارے پاس بنا ہے, اور یہ 1876 کے اراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں آپ کو میں. سو یہ کہ ہم سائنس سے پیچھے رہ گئے تھے, یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے. ہم, اور جیسے کہ کور آرگومنٹ جو رکھا گیا ہے کہ بیسیکلی جس رشین تب سائنس میں آئے جب ان کے پاس ایک آئیڈیالوجی آئی, برٹش اور فرینچ تب سائنس میں آئے جب ان کے پاس اپنی آئیڈیالوجی آئی, اور مسلمان نے مدینہ کے بعد کس طرح سائنس میں ترقی کی جب ان کے پاس آئیڈیالوجی آئی. تو جب تک آئیڈیالوجی آپ کے پاس نہ ہو تب تک آپ سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کر سکتے, اور ہمارے زوال کی وجہ ہرگز سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہے. اٹ از سم تھنگ ایلس, آف کورس اٹ ریکوائر انادر پوڈ کاسٹ, انادر ڈسکشن, لیکن اٹ از ناٹ سائنس جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور گول کے پلایا گیا ہے. بہت شکریہ. ویسے میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے ریاست کی جو ڈومیننس تھی یا ریاست کیا کر رہی تھی, یہ تو ہم نے کافی زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن کر لی. اگر تھوڑا سا میں ذرا ایک مختلف پہلو کی طرف جاؤں کہ سوسائٹی یا عوام, ریاست کے جو سٹیزنز ہیں, ان کی صورتحال کے اوپر اگر کچھ روشنی ڈالیں. خلافت 1300 سال خلافت رہی ہے, تو 1300 سال کی سچویشن اور آج کی سچویشن جو ہے, کیا کچھ کمپیریزن ہے؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں, میں اگر ایک ورڈ میں کہوں نا تو وہ انگلش میں نا ٹرانکویلٹی, سکون, شانتی, چین, امن, ایک یہ چیز آج مسنگ ہے. اگر آپ آج سوسائٹی کو دیکھیں نا, پیرنٹس کو دیکھیں, بچوں کی تربیت پہ ویلیو سسٹم برباد ہو گیا ہوا ہے. آپ اپنا موبائل محفوظ نہیں کر سکتے, ایک خاتون جو ہے ہیریسمنٹ سے بچ نہیں سکتی. یہاں پہ ہر گھر کا گیٹ رات کو کھلا کیسے رہ گیا, گاڑی کو دوبارہ واپس جاؤ, گاڑی لاک میں نے کی تھی کہ میں نے نہیں کی تھی, سکون نہیں ہے. ساری سائکیٹرک پرابلم ہے یہاں پہ, اینٹی ڈپریسنٹ ہیں لوگ کہہ رہے ہیں, انزائٹی کے جو ہمارے وارڈز ہیں وہ بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. ویسٹ تو پہلے ہی برباد ہو چکا ہے کمپلیٹلی تقریباً, لیکن ہماری طرف بھی چونکہ ویسٹرن کلچر آ رہا ہے نا, تو یہ افیکٹ ہے. خاندان بکھر گئے ہیں, مٹیریلزم نے ہمیں روند کے رکھ دیا ہے. یہ آج کی سچویشن ہے. اس کے مقابلے میں آپ خلافت کو سوچیں نا ایک منٹ کے لیے, شانتی, سکون, ایک سکون ہے, گھروں کے گیٹ کھلے ہوئے ہیں, ایک محلہ ہے سارا, ایک خاندان کا پورا محلہ ہے, چھوٹے چھوٹے اپنے گھر ہیں جس کے اندر پرائیویسی بھی مینٹینڈ ہے, اور ایک ایز اے ون یونٹ رہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا سیفٹی نیٹ اپنا کریٹ کیا ہوا ہے کہ اپنی ایجوکیشن میں خود مینیج کر رہے ہیں سوائے ہائر ایجوکیشن کے, ہیلتھ خود مینیج کرتے ہیں سوائے کوئی کمپلیکس پرابلم کے, خود مینیجڈ ہے. کوئی بے روزگار ہے خود سپورٹ کر رہے ہیں, بوڑھوں کو خود سپورٹ کر رہے ہیں. یہ آج ابھی بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہمارا فیملی اسٹرکچر بچا ہوا ہے. لیکن آپ ویسٹ میں جا کے دیکھیں کیا حساب ہے نا, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا سب سے بڑا حصہ تو سیفٹی نیٹس پہ لگ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ سب کچھ انٹرپرینورشپ کے لیے فنڈ خود جنریٹ ہو جاتا ہے. ویلیو سسٹم آپ کو چاچا تایا ماموں سارے بڑوں کے موجودگی میں, آپ کی دادی اماں, نانی اماں, اماں ابا سب آپ کو گروم کر رہے ہیں. آپ خاندان کی عزت کا ایک سمبل ہیں. فلاں ایک داغ لگ جاتا ہے کہ اس خاندان میں کسی بندے نے یہ کیا ہے. رشتے ایسے ہو جاتے تھے, ارلی میرجز ہیں, اور ایجوکیشن, جابز, کوئی ایشو نہیں تھا, سکون تھا, سکون تھا. اور یہ اسلامک آئیڈیالوجی, اسلام کے جو چند نظریات ہیں, صبر, توکل, رزق کا جو ہے فکس ہونا, موت کے وقت مقرر ہونا, اس سارے آرڈر نے, یا اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا, یا غریبوں کا خیال کرنا, یا معذوروں کا خیال کرنا, مسافروں کی خدمت میں عزت ڈھونڈنا, مہمانوں کی جو ہے اس کا خیال رکھنے میں اپنے لیے اجر اور ثواب ڈھونڈنا, اپنے بڑے حجرے رکھنا, مردان خانے زنان خانے ہونا, یہ سب ہمارے ایک سٹرکچر تھا پورا. یہ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر تھا جس کو لوگ انفارملائز طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں. یہ اسلام کا ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچر تھا. کرائمز ایبسنٹ کرائمز تھے. آپ کے پاس یہ پورا ہاٹ سٹیٹ نہیں تھی, یہ جو ہاٹ سٹیٹ آج بنی ہوئی ہے, یہ مخابرات ریاستیں نہیں تھیں, یہ اتنے بڑے پولیس کے سسٹمز نہیں تھے. یہ پورے شہر میں کوتوال کے پاس 6-8 پولیس والے ہوتے تھے بس. آپ کے پاس سیلف سسٹیننگ سسٹم موجود تھا, سوسائٹی تھی. ریاست کا بڑا لمیٹڈ عمل دخل تھا. ریاست صرف آپ کو گائیڈ کر رہی ہے, رہنمائی کر رہی ہے. ریئرلی کبھی ضرورت پڑتی تھی کسی کا احساس پروگرام میں رجسٹریشن کرنے کی, ضرورت ہی نہیں تھی. ٹرانکویلٹی تھی, سکون تھا, امن تھا, جرائم نہیں تھے. اوٹومنس کے جو ریکارڈز ہیں, جو کورٹس کے ریکارڈ ہیں, وہ بھی سیوڈ ہیں. اور سم اسٹڈیز کہتی ہے کہ 600 سالوں میں 200 ہاتھ کٹیں. امیجن دا لیول. 3 سال بعد ایک ہاتھ کٹ رہا ہے. میں اگین بہت چھوٹی سے نہیں کہہ سکتا, لیکن 1 کے 2 سال کے بعد پہلا ایک ریپ کا واقعہ استنبول میں ہوا تھا. ریئرلی کیسز ہیں. تو یہ جو آج میں اس دن ڈیٹا دیکھ رہا تھا, اس میں تھا کہ دنیا کے سب سے خوشحال ممالک کون سے ہیں, تو فن لینڈ نمبر 1, نمبر 2 ناروے, اسکینڈینیوین بیسیکلی. اور جب بعد میں پتہ چلا سب سے زیادہ اینٹی ڈپریسنٹ وہاں کہے جاتے ہیں.
دنیا میں ہائیسٹ سوئسائڈ ریٹس ان ملکوں میں. یہ کس طرح کی سکون ہے؟ یہ کیسی خوشحالیاں ہیں جس میں لوگ اینٹی ڈپریسنٹ دنیا میں سب سے زیادہ کھائے وہیں پہ جاتے ہیں. میرے خیال میں انڈرال سارا وہیں بکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سچویشن ہے آج. نہ آپ انسیکیور ہیں, آپ خاتون باہر گھوم نہیں سکتی. ٹھیک ہے, ہیراسمنٹ کا ڈر ہوتا ہے. شام ہو گئی, اب نہ نہیں جا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضر الموت تک ایک عورت سفر کرے گی, اس کو اپنے بیڑوں کے لیے بیڑی کے اور اپنے لیے خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. شہروں کا ٹریول کرتی تھی خاتون. آج یہاں پہ ڈیو سروس آئی, چلیں اب یہ تھوڑی پروٹیکٹڈ ہے, نہیں ٹیکسی میں نہیں بیٹھ سکتی, مجھے یہ سروس دینی ہے تاکہ اس کا سارا ڈیٹا ریکارڈ بیک گراؤنڈ میرے پاس رہے تاکہ ہم چیک کر سکیں. مجھے اتنی ایشورنس نہیں ہے. میں موبائل ہاتھ میں لے کے جا رہا ہوں, مجھے اتنی ایشورنس نہیں ہے. میں ادھر دیکھتا ہوں کوئی بائکر گزر رہا ہے, لوگوں نے اس پہ میمیں بنائی ہوئی ہیں, ویڈیوز بنائی ہوئی ہے کہ ویسی تیزی سے گزرتے ہیں اور لوگ ایک دم گھبرا جاتے ہیں. یہ حالت ہے آج. ہر بندہ بیک آف دا مائنڈ خوف زدہ ہے. آج مسنگ پرسن کی لمبی لمبی لسٹیں ہیں ہر ملک کے اندر. یہ حالت ہے. کوئی اس نظام سے خوش نہیں ہے, کوئی اس معیشت سے خوش نہیں ہے, کوئی اس معاشرت سے خوش نہیں ہے. پیرنٹس کی ٹینشن دیکھیں جن کے بچے ٹین ایج کے اندر ہیں کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں اس کے ساتھ. یہ جو ویسٹرن لبرلزم آیا ہوا ہے یہاں پہ, یہ جو سارا اسٹیٹ ہمارے اندر ٹونس رہا ہے ڈراموں, ٹی وی, نیٹ کے ذریعے, ایپس کے ذریعے, کوئی فلٹر نہیں ہے یہاں پہ. ہر پیرنٹ پریشان ہے. کریں تو کیا کریں؟ میرجز مشکل ہیں. کیسے برائیوں سے روکے لوگوں کو؟ ایمان کی حفاظت مشکل ہے, دین کی حفاظت مشکل ہے, دین پہ چلنا ممکن نہیں ہے. یہ حالت ہے آج. تو اسلامک اسٹیٹ ٹرانکویلٹی, سکون, خوشی تھی وہاں پہ. ایک وہ تھا. تکلیفیں بھی گزری ہیں, تکلیفوں کے باوجود صبر کی وجہ سے, کہ کنسپٹ کی وجہ سے ہم پرسکون تھے. ہم نے سخت وقت آئے درمیان میں, جب جنگیں ہوئیں, آن اینڈ آف آئے ہیں, لیکن مومن کے لیے یہ ایک انٹرنل سکون ہے یہ دنیا. تو یہ اسلامک اسٹیٹ کی برکات تھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی طرف ایک اور پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو ڈھال سے تشبیہ دی, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ڈھال ہے جس کے پیچھے تم تحفظ حاصل کرتے ہو. تو ریاست یا خلافت بطور ڈھال اور بطور ایک ایسی چیز جس کے پیچھے سے مسلمانوں نے تحفظ حاصل کیا, تو بطور ڈھال اس کا جو کردار رہا ماضی کے اندر, اس کے اوپر اگر تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں. جناب دیکھیں, عزت کا انڈرسٹینڈنگ ان جنرل جو ہے تو ہمارے لوگوں میں کافی, میں کہوں گا, انٹرنچڈ ہے. وہ بہت سے محاورے بھی بنے ہوئے ہیں, منہ دکھانے کے قابل رہنا, ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیں, یہ وہ سب کچھ وغیرہ. مگر اس کو انتہائی میں کہوں گا کہ انٹرنلائز کر دیا گیا ہے, اور انڈیویجول زیادہ سے زیادہ خاندان کی حد تک اس کو لمٹ کر دیا گیا ہے. دے آر اسی طریقے سے قوم کی ریپرزنٹیشنز ہوتی ہیں, دے آر قوم کے مقدسات ہوتے ہیں, امت کے مقدسات ہوتے ہیں. اسلام نے بھی اسی طریقے سے امت کے لیے کچھ ریڈ لائنز ڈیفائن کی ہوئی ہیں, کچھ مقدسات ڈیفائن کی ہوئی ہیں, اور ان کو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بنو قینقاع کے بازار کے اندر ایک مسلمان خاتون کے ساتھ مذاق کیا گیا تھا. اس کا پلو پیچھے باندھ دیا گیا. جب وہ کھڑی ہوئی تو سر سے چادر کھچک گئی. لوگ ٹھٹا لگا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. اس پر ایک مسلمان جلال میں آیا, غصے میں آیا, اور اس نے آ کر جو ہے تو لڑائی کی, اس پر وہ شہید کر دیا گیا. اس ایک خاتون کی پردے کی بے حرمتی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے ساتھ جنگ کی اور ان کو مدینہ سے نکال دیا. یہ وہ سلسلہ ہے جہاں سے کہ آپ کے پاس ایک میں کہوں گا کہ ایک امت کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ بننا شروع ہو جاتی ہے. جنگ موتا سب لوگوں کو پتہ ہے, کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں سیف اللہ کا لقب ملا. شروع کیوں ہوئی؟ کیونکہ مسلمانوں کے ایک سفیر کو غسانی قبیلے کے بادشاہ نے قتل کر دیا. مسلمانوں کے خون کے قصاص کے لیے, ایک مسلمان کے خون کے لیے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم کیا عظمت ہے, کیا حرمت ہے تیری, مگر مسلمان کے خون کا ایک قطرہ تیری عظمت اور حرمت سے بڑھ کر ہے. ریڈ لائنز اسٹیبلش کی جا رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ کعب بن اشرف ہو, کہ وہ جو ہے تو مکہ کے اندر اسی طریقے سے جو دو باندیاں تھیں جو گانا وغیرہ گایا کرتے تھیں اسلام کی تصحیق میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے, تو جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو قتل کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ چیز جیسے ہی ہمارے پاس یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی, اینڈ وی سی اٹ تھرو آؤٹ دا ہسٹری.
ٹھیک ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے صلاح الدین ایوبی کے وقت میں ایک صلیبی شہر کا حکمران وہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا کرتا تھا، اور لوٹتے ہوئے جو ہے تو وہ ساتھ میں یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ کہاں ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج بچانے کیوں نہیں آ رہا؟ تو جس ٹائم صلاح الدین ایوبی نے اس کو گرفتار کیا حطین کی جنگ میں، تو اس نے کہا کہ آ گیا اب محمد، اور جب تلوار سے اس کا سر اتارا ہے نا تو ساتھ میں اس کو بتا دی کہ وہاں پر مسلمان کو خون کا بدلہ بھی لینا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی. کہ یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے مسلمانوں کے حرمات کے کانٹیکس کے اندر، کہ جب اموریہ شہر خالی نام اس کا لے لیا جاتا ہے، مگر اموریہ اس ٹائم بزنطین ریاست کا دارالحکومت تھا، اور اس دارالحکومت کے اندر ایک مسلمان خاتون وا معتصمہ کا نعرہ لگاتی ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا حکمران موجود ہے اور ایک مسلمان کے ساتھ بدتمیزی ہو جائے. اور اس کے جواب میں ٹونٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، جو وہاں پر فوجی کہہ لیں، جو اہلکار تھے، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے کہ وہ معتصم باللہ ابلکی گھوڑوں پر بیٹھ کے تمہیں ریسکیو کرنے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، امیجن کیجئے آج کشمیر کی خواتین پکارتی ہیں، فلسطین کی جو ہیں خواتین پکارتی ہیں، برما کے اندر خواتین پکارتی ہیں کہ یار ہمیں ریسکیو کرنے والے کہاں ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت بھی اس نے مذاق اڑایا کہ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے کہ وہ ابلکی گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر آ جائے گا. اور جس وقت سلطان یعنی خلیفہ معتصم باللہ تک یہ بات پہنچی ہے تو انہوں کے ہاتھ میں جو گلاس کا پانی تھا انہیں سائڈ پہ رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ جس وقت تک اس بات کا جواب یہاں سے نہیں نکلتا اس وقت تک میرے پر کھانا پینا حرام ہے. اور وہی ابلکی گھوڑوں کا لشکر بنا کر اموریہ شہر کو تخت و تاراج کر دیا. آج اموریہ شہر ایگزسٹ نہیں کرتا. اس وقت بزنطین ریاست کا دارالحکومت آج ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، دس واز آور رسپانس ٹو آور ریڈ لائن، کہ ہماری ریڈ لائن اگر کراس ہوگی تو اس طریقے سے ہم رسپونڈ کریں گے. وہ محمد بن قاسم کا دیبل پر آنا ہو، وہ محمود غزنوی کا سومنات تک جانا ہو، آپ کو کنٹینیوسلی بار بار جو ہے تو مسلمانوں کے اسلام کے مقدسات کی حرمت کی حفاظت نظر آئے گی. سلطان عبدالحمید اگین یہ خلافت کے ادوار میں سے سب سے آخری دوروں میں سے، کہ جس وقت وولٹیر کا ایک پلے تھا اور وہ مشہور ہے، اس کے پلیز، اس کے فلسفے، اس کے آئیڈیاز وہ زیادہ تر مذہب کی تصحیح کے لیے اور مذہب کا مذاق اڑانے کے لیے جو ہے تو وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو وہ ڈرامہ کمپنی جو ہے تو فرانس کے اندر موجود تھی اور وہاں پر وہ ڈرامہ کرنا چاہ رہے تھے. تو خلیفہ عبدالحمید نے فرانس کے سفیر کو بلایا، اس کو 5 گھنٹے انتظار کروایا، خود جنگی لباس زیب تن کیا، تلوار وغیرہ جو ہے تو جس ٹائم اس کے وہ 5 گھنٹے انتظار کے بعد سفیر کو بلایا گیا تو تلوار نکال کر کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی گئی. کوئی ایک لفظ نہیں بولا مسئلہ کیا ہے، کیا ہوا، کیوں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. وہ سفیر سمجھ گیا. ٹھیک ہے، اٹ واز انف فار ہم ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا سلطان غصے میں آ گیا. اینڈ ہی ایگزیکٹلی انڈرسٹوڈ اس کی ریزن کیا ہے، اور اس نے واپس اپنے دارالحکومت کو کیبل کی کہ یار یہ چیز روک دو. ٹھیک ہے نا، ہمارا جسچر انف تھا کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آج جو ہے تو وہ فرانس کے دارالحکومت کے اندر سرکاری املاک کے اوپر، سرکاری ایما کے اوپر، ٹھیک ہے، فرانس کی اپنی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والے خاکے آویزاں کرتی ہے. اور ہمارے وزیر اعظم کیا بات کرتے ہیں، اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، کہ ان کے ساتھ اگر یورپ کے ساتھ ہم یہ مسئلہ اٹھائیں گے تو ہماری ان کے ساتھ اتنے ارب یورو کی تجارت ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی اور ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے. کب سے جو ہے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو اپنی جو ہے تو ویل بینگ کہہ لیں، اپنے خوراک کہہ لیں، اپنے رزق کہہ لیں، اس کے اوپر فوقیت دینا شروع کی. ہر زمانے کے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، اسلام کی محرمات کی بات ہو، خواتین کی عزت کی بات ہو، اس کو اپنے لیے ریڈ لائنز سمجھتے رہیں. دس از ہاؤ وی ہیو بین پروٹیکٹنگ اٹ. آج مسئلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
کہ ناموس کہ محافظ پاکستان کیوں ہو، ایجپٹ کیوں ہو، ترکی کیوں ہو؟ یہ ہمارے نیشنل ایشو تو نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا ایشو ہے. تو مسلمانوں کو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ تو پاکستان کیسے کرے گا، ایران کیسے کرے گا، سعودی کیسے کرے گا؟ کیونکہ یہ تو نیشن سٹیٹس ہے، یہ نیشن سٹیٹس کا ایشو ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیجن کیجئے 2 ارب مسلمان ہوتے ہوئے وی آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک اے یونائٹڈ اسٹینڈ کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. التجائیں ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے اندر تقاریر ہیں، یار ہمیں دکھ ہوتا ہے. نہیں، یہاں پر ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہم جس طریقے سے سلطان عبدالحمید نے صرف ایک تلوار سامنے رکھنی تھی، ایک لفظ منہ سے نہیں بولا کہ یار تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے کتنا ایشو ہے. صرف جیسچر تھا کہ what you have done has injured us, stop it. آج 2 ارب مسلمانوں کی طرف سے یہ رسپانس دینے والا نہیں ہے، کیونکہ نیشن سٹیٹ کے محافظ موجود ہے، مگر اسلام کی مقدسات، اسلام کے حرمات کا دفاع کرنے والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. عمران صاحب، میرا خیال ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اگر میں آپ سے یہ سوال اس کو خلاصہ کہہ لیں یا جس طرح بھی، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خلافت کے ٹوٹنے سے، خلافت کے ختم ہونے سے مسلمانوں کو جو سب سے بڑا لاس ہوا، اگر میں ایک بات آپ سے پوچھوں تو آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیے، وی لاسٹ دا فریم ورک، دا انسٹیٹیوشن، دا پلیٹ فارم جس کے ذریعے ہم اپنے مسائل حل کرتے تھے. وہ پلیٹ فارم چلا گیا ہم سے، جس کے ذریعے ہم اپنے ریسورسز کو پول کرتے تھے اور سب سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو ہم اس کو سالو کر لیتے تھے. اب ہم ایک سیکولر آرڈر کے نیچے ایک محض ایک مذہب بن کر رہ گئے ہیں. ہم نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی ہے. جس طرح سیکولر آرڈر میں سکھ ٹربن پہن لیں گے، ہم نے اپنی ٹوپی پہن لینی ہے، بس یہ ہماری حیثیت رہ گئی ہے. ہم نیشن سٹیٹ میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. کوئی بھی قبلہ اول کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی یمن کا ذمہ دار نہیں. یمن میں بھوک ہے، افریقہ میں بھوک ہے، غزہ کے اندر بھوک ہے، اور قطر میں $230 بلین کا ایک فٹ بال ورلڈ کپ کا انعقاد ہو رہا ہوگا. ٹرمپ کو 1200 اور 1400 اور 1500 اور 1000 اور 600 ارب ڈالر کا خراج ادا کر رہا ہوگا، لیکن پاکستان کو $1 ارب صرف اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کو خراج دے دیا جائے گا. تو اس سے بھی بدتر جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ کفار نے اب ایک سیکولر ورلڈ آرڈر میں ہمیں جکڑ لیا ہے تاکہ ہماری اس غلامی کو نا پرپیچویٹ کر سکے، کنٹینیو، پرماننٹ کر سکیں، تاکہ اگر کوئی ایک ہمت بھی کرے تو ایک پورا انسٹیٹیوشنل آرڈر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، ادارے کھڑے ہو جائیں، پورا عالمی نظام اس کے سامنے کھڑا ہو جائے جس کے اندر ٹو مینی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس کی کاسٹ اتنی ہائی ہو کہ وہ یہ جرت نہ کریں. جس نے ہمارے جو انٹیلیجنسیا ہے اس کے دماغوں کو مغلوب کر دیا ہے. اب وہ آزادی کا سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ صرف جیل کے اندر، مینول کے اندر اپنے لیے بہتر کھانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جیل میں مجھے دال کے ساتھ تڑکا لگانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم بہتر ہو سکے. اور ہمیں کہتے ہیں آپ دیکھیں جیل سے نکلنے کی بات تو مت کریں نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں ذہنی طور پہ مغلوب کر دیا گیا ہے. یہ ہے سب سے بڑا نقصان اس خلافت کے جانے کا. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام جنہ یقاتل من ورائہ ویتق بہ. تمہارا خلیفہ تمہاری ڈال ہے جس کے پیچھے تم لڑتے ہو اور اس کے ذریعے اپنی حفاظت کرتے ہو. تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، جیل توڑنا، اپنی ڈال واپس لانا، اپنی خلافت کو رینسٹیٹ کرنا. پھر اس خلافت کے پیچھے ہم متحد ہو کے اپنی معیشتوں کے مسئلے بھی ٹھیک کر دیں گے، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی بھی کر لیں گے، ہم اپنے مقبوضہ علاقے بھی آزاد کر دیں گے، جو دارفور، آچے، سوڈان سے لے کر برما اور ایک علاقہ جو کشمیر اور فلسطین اور قبلہ اول قبضہ ہے، یہ ہم سب چھڑا لیں گے. ایک دفعہ ہمیں وہ ڈال واپس مل جائے جس کے ذریعے ہم یہ سب حاصل کر سکیں. وہ فریم ورک، وہ پلیٹ فارم، وہ انسٹیٹیوشن واپس کرنا، یہ ہمارا گول، ہمارا آبجیکٹ ہونا چاہیے. اور یہ آج کے دن کا میسج بھی ہے. جو 28 رجب یوم انہدام خلافت ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ خلافت کو دوبارہ قائم کیا جائے. ڈاکٹر صاحب، بالکل آخر میں کلوز کرتے ہوئے ہمارے مسائل کے حل کے لیے جو آگے راستہ ہے وہ کیا راستہ ہے اور ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اس کے اندر؟ دیکھیں، سمپل
ویسٹرن سویلائزیشن ایک کلونیل سویلائزیشن ہے، ایک کلونیل ماڈل ہے جس کے ذریعے سے جو ہے تو وہ دنیا کے اوپر اپنے کنٹرول کو دوام دینا چاہتے ہیں اور باقی اقوام کو اپنے نیچے رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھلے یعنی چائنا کی بات ہو یا مسلم کنٹریز کی بات ہو، جو کوئی بھی ہو. اور اس میں میرا خیال نہیں کرتا کہ وہ کوئی لگی بگی بندی بات بھی وہ کرتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہی بات کرتے ہیں. مطلب اس وقت مارکو روبیو جس ٹائم خلافت کی بات کر رہا ہے، نتن یاہو جب خلافت کی بات کر رہا ہے، تلسی گبارڈ جو ہے تو خلافت کی بات کر رہی ہے، پوٹن خلافت کی بات کر رہا ہے، دے آر اوپن اباؤٹ اٹ کہ اس وقت ان کے سامنے اگر نظریاتی طور پر کوئی چیلنج موجود ہے تو وہ اسلام بحیثیت ایک پولیٹیکل ویژن کے ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئی جہاں پر دی ہے کہ ثم تکون خلاف المنہاج النبوہ کے خلافت نے واپس لوٹ کے آنا ہے ملکن جبریتاً کے بعد. ملکن جبر جو اس وقت جبر والی رجیمز ہمارے اوپر چل رہی ہیں، اس کو ہٹا کر خلافت نے واپس آنا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من مات و لیس فی ان کی ہی بیعۃ، کوئی بندہ ایسے مرے جس کے اس کی گردن میں بیعت موجود نہ ہو تو اس کی موت جو ہے تو جاہلیت کی دنوں والی موت ہوگی. ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چھوڑی ہوئی ریاست کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بنے ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے تسلسل کو جاری کیا، اور اسی طریقے سے ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سلسلہ 1924 تک خلیفہ عبد المجید دوئم تک چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت تھی، ان کی حکومت کی ریپرزنٹیشن تھی، ان کی حکومت کس طریقے سے لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کرتی ہے، یہ اس کے تسلسل تھا، اس کی کنٹینویشن تھی. یہ ہمارے پر فرض ہے کہ آج ہم واپس اسی چیز کی طرف چھوڑیں، اس کی طرف دوڑیں، اس کی طرف جائیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت ہمارے سامنے چھوڑا تھا. یہ ایک صرف اور صرف خوشائند ایک آپشن نہیں ہے، ایک اچھی آپشن نہیں ہے، یہ وے فارورڈ ہے، یہ نجات ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم پچھلے 100 سال کے اندر ہر قسم کی جو اٹراسٹی ہم نے دیکھی ہے، ملینز آف لوگوں کا سلاٹر ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھلے ابھی غزہ والی جو ایپیسوڈ ہمارے سامنے چل رہی ہے، یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں ایپیسوڈز. وہ عراق اور افغانستان کی بات ہو، اس سے پہلے بوسنیا اور کسووو کی بات ہو، اس سے پہلے جو ہے تو اسی طریقے سے آپ کے پاس چچنیا اور انگوشیشیا داغستان کی بات ہو، ہر کچھ عرصے بعد یہ کہانی ہمارے ساتھ ریپیٹ کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈھال جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما امام جنہ، وہ آج موجود نہیں ہے. ہمارے پر فرض ہے کہ ہم اس کو ایک سیولائزیشنل ٹکراؤ کی شکل میں دیکھیں. اس سیولائزیشنل ٹکراؤ کے اندر اسلام کس طریقے سے ہمیں ایکوپ کرتا ہے آئیڈیالوجیکلی، فلسافیکلی اگینسٹ سیکولر ورلڈ آرڈر، کہ سیکولرزم کے اندر جو لبرلزم یا اس کے جو بھی بیک گراؤنڈ کے اندر آئیڈیاز ہیں ان سے کیسے جو ہے تو اسلام سپیریئر ہے. یہ ہمارے پر فرض ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور اس کو وے فارورڈ کے طور پر رکھیں اور کہیں کہ نہیں، صرف ہماری تسلی، ہماری تشفی تبھی ہوگی جب ہم خلافت کے نیچے رہ رہے ہوں گے، اس کے بغیر ہمیں کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس موضوع کے اوپر جوائن کیا. ناظرین، 28 رجب 1342 ہجری یہ صرف ایک ایسا دن نہیں تھا کہ ایک ریاست تھی اور پھر اس کے بعد وہ ریاست نہ رہی، بلکہ یہ ایک ایسا دن تھا کہ جب اسلام کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا. یہ ایک ایسا دن تھا کہ جب اللہ کے نازل کردہ احکامات کو لاگو ہونے سے روک دیا گیا. یہ ایک ایسا دور تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں نے صرف فتنے اور مصیبتوں کا سامنا کیا، مسلمانوں نے صرف شکست کا سامنا کیا، اور ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث صادق ہو گئی کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اسلام کی گرہیں ایک ایک کر کے کھلیں گی، سب سے پہلے حکومت کی گرہ کھلے گی اور سب سے آخر میں نماز کی گرہ کھلے گی. جب حکومت کی گرہ 28 رجب 1342 ہجری میں کھول دی گئی، توڑ دی گئی، تو ہم نے دوسری گرہ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا. دوسری گرہ بھی کھلی، پھر ہم نے تیسری گرہ، ہم نے معیشت سنبھالنے کی کوشش کی، ہم سے وہ نہیں سنبھلی. ہم نے بچوں کی تربیت سنبھالنے کی کوشش کی، ہم سے وہ نہیں سنبھلا. ہم نے کیا کچھ سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کس کے اوپر اپنی زور چلانے کی کوشش نہیں کی. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اب حالات یہاں تک ہیں کہ مسلمانوں کے انفرادی عبادات بھی محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے انفرادی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو محفوظ کرنے والی جو پولیٹیکل اینٹیٹی ہے وہ بھی اس وقت موجود نہیں ہے. ہمارے علاقے ایک ایک کر کے کفار کے ہاتھ میں چلے گئے،
اور صرف علاقے نہیں، ہمارا عدالتی نظام ان کے ہاتھ چلا گیا، ہماری ایجوکیشن سسٹم ان کے ہاتھ میں چلے گیا، ہماری اکانومی، ہماری معیشت، ہماری جیب میں پڑا ہوا روپیہ بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا. یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اس لیے ان کے ہاتھ میں چلی گئیں کیونکہ مسلمانوں کی حفاظت، مسلمانوں کی ڈھال، مسلمانوں کا خلیفہ موجود نہیں ہے. یہ تمام مسائل صرف اس وقت حل ہوں گے جب مسلمانوں کی یہ ڈھال واپس آئے گی، جب مسلمانوں کا خلیفہ واپس آئے گا اور وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق خلافت کو نہ صرف قائم کرے گا بلکہ اسلام کو پوری دنیا تک لے کر جائے گا اور پوری دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.